اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ونبینا ابی القاسم وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ رات کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل صالح انجام دیے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے طوبی لہم وحسن مآب۔ مآب کہتے ہیں ٹھکانے کو۔ طوبی، کل بھی اسی طوبی کے اوپر ہی بات ہوئی تھی کہ طوبی کہتے ہیں جنت کو۔ جنت ہے ان کے لیے، بہترین ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ طوبی کل کافی اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ طوبی اور ویل یہ ایک جنت کو کہتے ہیں، طوبی جنت کو کہتے ہیں اور ویل جہنم کو کہتے ہیں۔ کل تھا کہ یعنی طوبی نعمت احبہ کا، طوبی اس کے لیے ہے جو آپ سے محبت رکھتا ہے۔ ٹھیک، آج بھی اسی سے جڑا ہوا مضمون ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ طوبی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کیے، ان کے لیے یہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب تفسیر در منصور ہے، اس کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں سیوطی صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جاعلی انت وعلا من شجر واحد، کہ میں اور تم لوگ جو ہیں وہ مختلف شجروں سے ہیں، میں اور تو ایک شجر سے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب الجامع احکام ہے ابو بکر قرطبی کی، اس کے اندر بھی ایک چیز بیان ہوئی ہے کہ سمیت تو نبی علی الناس من شجرۃ شتی وانا وانت من شجر واحد، کہ لوگ مختلف شجروں سے ہیں، میں اور علی ایک شجر سے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ حدیث پیشوا کتابوں کے اندر موجود ہے، اب موجود کے اندر بھی یہی ہے کہ میں اور تو علی ایک ہی شجر سے ہیں۔ جمع الجوامع اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، پھر قرطبی کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، جنابی المعجم کے اندر یہ موجود ہے، فرائض الصالحین کے اندر موجود ہے، مناقب خوارزمی کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اب رسول نے یہ کہا کہ لوگ مختلف شجروں سے، میں اور علی تم ایک ہی شجرے سے، اس کا بھی بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کیوں کہا، اس وقت کی ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے، ذات القربہ کے اندر ہے، یہ ما نزل من القرآن آسمانی کی، اس کے اندر بھی یہی ہے، اس کے بعد فردوس الاخبار دہلوی کی، اس کے اندر بھی یہی ہے۔ اب اپنی کتابیں میں ساری چھوڑ رہا ہوں، مجموع الزوائد ہے ابو بکر قسمی کی، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے، منظور القادری، اس کے اندر بھی اس نے یہی کہا کہ یقول الناس من شجرۃ شتی، کہ لوگ جو ہے وہ مختلف شجروں سے ہیں، درختوں سے ہیں، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرٍ وَاحِدٍ۔ ٹھیک ہو گیا کہ اگر یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ڈاکٹر طالب کو دینے کی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس حدیث کے اوپر بھی مروڑ مار رہا ہے۔ اس میں عثمان ذہبی ہے، یہ 748 ہجری میں اس دنیا سے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردہ فرمایا وہ 11 ہجری میں تھا۔ یہ 737 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا سے جا رہا ہے،
اس نے یہ انکار کر دیا کہ یہ چیز جو ہے یہ مخلوق ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ غلط ہے، یہ کسی نے ایجاد کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ان کے چہرے دکھانے بھی ضروری ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ 700 سالوں کے بعد کیا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی زمانہ ہے کہ وہ اس حدیث کو رد کر سکیں. کیا اس 700 سال پر پاکستان کو بنے ہوئے 73 سال ہوئے، ہمیں پاکستان کے بارے میں بھی یہ علم نہیں ہے کہ کس طرح سے آج ہمیں وہ لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی تکالیف تھی، کون سے مسائل تھے جن کو سامنا کرتے ہوئے ہمارا ملک پاکستان بنا. تو یہ تو 73 سال کی بات ہے، جبکہ بات ہو رہی ہے 637 سال پہلے، 737 سال پہلے جو شخص پیدا ہوا اس کے پاس کیا پیمانہ ہے کہ وہ اس حدیث کو رد کرتے ہیں. اب یہ تفسیر درر منصور ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو طوبہ ہے یہ جنتی زبان میں جنت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ جنت کا نام طوبہ ہے. ٹھیک، اب تفسیر نظری ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جو تمام جنتوں پر سایہ پکڑ ہے. ایک درخت ہے جنت میں جو تمام جنت کو احاطے میں لیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب رول موانی کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ طوبہ اس کو جنت، طوبہ جنت کا ایک نام ہے. اب مستدرک میں بھی اب یہاں سے اب آپ کو پتہ ہے کہ جاپان میں ایک بلٹ ٹرین چلتی ہے. بلٹ ٹرین کی اسپیڈ ہوتی ہے 200 میل فی گھنٹہ. ٹھیک ہے، 200 میل کو پہلے کنورٹ کرنا ہے ہم نے کلو میٹرس پہ، تو اس کو 5 میل 8 کلو میٹر کے برابر ہوتا ہے. تو 200 کو 5 سے تقسیم کریں گے تو وہ بنتا ہے 40. تو 40 کو جب ہم 8 سے ضرب دیں گے تو یہ بنتا ہے 320. یعنی بلٹ ٹرین چلتی ہے 320 کلو میٹر کی اسپیڈ سے. موٹر وے پہ جو ہم چلاتے ہیں تو اس میں میکسیمم لیمٹ ہے 120 کلو میٹر. 120 کلو میٹر. کیا ہم اس کو ڈبل اسپیڈ پہ چل سکتے ہیں؟ 120 کی جگہ پہ 240 کے اوپر کیا ہم چل سکتے ہیں؟ اب وہ بلٹ ٹرین اس سے بھی تیسری گنا زیادہ تیز چلتی ہے. اب کیا وہ بلٹ ٹرین یہاں پہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیا چل سکتی ہے؟ اس کے نہ چلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس جیسے ٹریک یہاں پہ موجود نہیں ہے. اس جیسے ٹریک ہی موجود نہیں ہے. چل سکتی ہے لیکن جب وہ اس معیار کے ٹریک بن جائیں گے تو وہ چل پڑے گی. اب جتنی بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ علی من شجر واحد، اب اس کی اصل آگے بیان ہو رہی ہے. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں شجرۃ انا اصلها، کہ میں اس شجر کی اصل ہوں، میں اس شجر کی جڑ ہوں. وقت علی کو علی اس کا تنا ہے، علی اس کا کیا ہے؟ تنا ہے. اور حسن ہو اور حسین ہو سمروہا، یہ حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں. اس درخت کے کیا ہیں؟ یہ پھل ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وشیعت و ورقوہا، ورق کہتے ہیں اس کے پتے کو. ورق کس کو کہتے ہیں؟ پتے کو. شیعہ کی اس درخت کے جو شیعہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیعوں کو کہیں کے بھی اکیلا نہیں چھوڑا. جدھر بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے وہ پر بھی یہ تھا کہ جائے انہاں کا انت شیعہ تو کافر جنت، کہ تو اکیلا نہیں ہے جنت میں، تیرے ساتھ تمام جو تیرے ماننے والے شیعہ ہیں وہ بھی سارے جنت میں ہیں. اب یہاں پہ بھی اس درخت کی جو بات ہو رہی ہے میں اس میں یہی ہے کہ شیعہ جو ہے اس کے پتے ہیں. ٹھیک، اور مستدرک میں بھی یہی چیز بیان ہے کہ انا شجر کو فاطمہ کو فروغا، کہ فاطمہ اس کا تنا ہے، علی و لقاء اور حسن و حسین و ثمرۃ و بشیہ کو ورقوہا، کہ شیعہ اس کے پتے ہیں. اصل شجرۃ فی جنت عدن
اور اس درخت کی جو اصل جڑ ہے وہ جنت میں ہے. اس طوبا کے اس درخت کی جو جڑ ہے یہ کدھر ہے؟ جنت میں ہے. پھر وہ کہتے ہیں وہ سایہ ذالک فی سائر الجنت، اور اس میں جنت میں کسی مومن کا کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہوگا جس کے اوپر اس درخت کا سایہ نہ ہو. اس درخت کا اب یہ تاریخ مدینہ و دمشق ہے. اس میں ابن اسحاق نے یہ لکھا کہ ان اللہ خلق الانبیاء من اشجار شتی، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شجروں سے درختوں سے پیدا کیا. وخلقنی وعلیا، کہ مجھے خلقنی مجھے خلق کیا، وعلیا اور علی کو من شجرۃ واحد، مجھے علی کو شجر واحد کے ساتھ پیدا کیا. اور ان اصلہ میں اس کے اصل اور علی و فلو، علی اس کا تنا ہے، والحسن والحسین سمعہ، حسن حسین اس کے پھل ہیں. ومن حرک بحثاً، کہ جس نے اس کی کسی شاخ کے ساتھ بھی تعلق رکھا تو اس نے اس درخت کے ساتھ تعلق رکھا، اور وہ تعلق اسی تعلق کی بنا پہ وہ جنت میں چلا جائے گا. اب شواہد التنزیل کے اندر بھی یہی چیز ہے، انا شجرۃ وفاطمہ وفوها وعلی وبقاعها وحسن والحسین صبرها والمؤمنین من امتی وراقبہ، کہ میری امت کے جو لوگ ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس کے کیا ہیں؟ پتے ہیں. اس کے کیا ہیں؟ پتے ہیں. ثم قال هم فی جنت عدن ورزیباسن بالحق. پھر آگے فائدہ الطالب ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان اللہ خلق الانبیاء من اشجار شتی وخلقنی وعلیا من شجرۃ واحد وانا اصلها وعلی فروعها، میں اس درخت کی میں اصل ہوں. ٹھیک ہے. فائدہ الطالب کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے، اور توسط اخبار کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ فرائض الصمدین کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور اسی طرح سے یہ مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب الغازنی، اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے، ذات الحقہ کے اندر موجود ہے. المحسن صفوری کی اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. پھر اشاعت القلوب علمی کی اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے. اب یہ نور سلطان والا لکھتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب القہ باب الجنت من طلق بهذا دخل الجنت. علی بن ابی طالب وہ رسی ہے جو جنت کے دروازے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور جو اس کے ساتھ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. جو اس رسی کے ساتھ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اچھا، اب اس کے اندر الفوائد المجموع ہے شوکانی کی، یہ 1250 ہجری میں اس دنیا سے کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب مناقب امیر المومنین سلمان کوفی، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. اپنی تمام تفاسیر کو میں پیچھے چھوڑتا ہوں. اللائی سیوطی یہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ 911 ہجری میں اس دنیا سے کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. اب تجزیہ الشریعت ہے عراق مانی کی، یہ 963 ہجری میں اس دنیا سے کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. اب بات ہوئی ہے، یہ تفسیر ہے الکشف البیان، اس کو تفسیر سالبی بھی کہتے ہیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ طوبیٰ شجرۃ اصلها طوبیٰ شجرۃ اصلها فی دار علی فی الجنت. یہ جو طوبیٰ ہے اس کی جڑ جو ہے یہ فی دار علی ابن ابی طالب ہے، کہ یہ جنت میں علی کے گھر کے اندر اس کی جڑ ہے. وفی دار کل مومن من قسم، اور اس جنت میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں اس
درخت کی کوئی اتنی سایہ مومن کے گھر میں نہ کر رہی ہو. نعرہ حیدری. تفسیر قرطبی آخرت دیکھیں میری ضرورت. طوبہ یہ تفسیر قرطبی پر کہتا ہے طوبہ جنت میں ایک درخت ہے. اس کی اصل حضرت علی علیہ السلام کے حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا سے انہی کے گھر میں ہے. اور ہر مومن کے گھر میں اس کی ایک ٹہنی ہے. ٹھیک ہے. اس نے طوبہ لہم مسلم باب کی تفسیر کرتے ہوئے یہ چیز بیان کی ہے کہ اس درخت کی جو اصل ہے وہ فی دار علی ابن ابی طالب ہے. اور اس کی ٹہنیاں جنت میں کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر کے اوپر وہ سایہ نہ کر رہی. ٹھیک ہو گیا. اور تفسیر قومی علی ابراہیم قومی کی اس کے اندر بھی یہ کہتا ہے طوبیٰ لہم طوبیٰ شجرۃ فی جنت فی دار امیر المومنین علیہ السلام ولیس قادر من شیعہ الا فی دار وسن من اقسامہا. جنت میں کوئی مومن کا ایسا نہیں ہے کہ جس گھر کے اوپر اس گھر کی اس درخت کی ٹہنی سایہ نہ کر رہی ہے. شواہد التنزیل اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. علی راکب امیر المومنین علی بن ابی طالب الموازنی کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ طوبیٰ شجرۃ الجنت اصلھا فی حجرۃ علی بن ابی طالب. کہ یہ جو طوبیٰ ہے یہ درخت ہے جنت کا یہ علی علیہ السلام کے حجرے میں ہے. ایسا جنت میں کوئی ایسا نہیں ہے حجرہ الا فیہا حسن من افسانہا کہ جس کے اندر اس پودے کی اس درخت کی کوئی ٹہنی اس کے اوپر سایہ نہ کر رہی ہو. کوئی مومن کا کوئی بات ایسا نہیں. اور اس کی جڑ کدھر ہے؟ اس کی جڑ کدھر ہے؟ دار علی ابن ابی طالب. جس سنی کتابیں ہیں جس سے میں پڑھ رہا ہوں یہ اپنی شیعوں کی کتابوں سے نہیں میں سے بتا رہا. یہ ساری کی ساری جتنی چیز دی گئی ہے یہ ساری کی ساری اہل سنت کی کتابوں سے ہے. ان کے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور صرف اس میں یہ تھا کہ اس کو ہر شخص نکال کے لا نہیں سکتا. ان کتابوں کو ان چیزوں کو نکالنے کے لیے میری بہت زیادہ محنت شامل ہے. یہ مجھے دار علی کو یہ جو جڑ ہے اس کی اس کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ایک پلیٹ کے اندر میں چیزیں یہ بات دلایا ہوں کہ جناب یہ چیز ہے یہ حقیقت ہے. تسلیم کرنا ہے تسلیم کریں. نہیں تسلیم کرنا آپ پر بندوبست اپنی مرضی کرو اپنا انتظام کرو. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز اویلیبل نہیں. یہ اچھا مطالب ہے. اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ طوبیٰ ایک درخت ہے جنت میں جس کی جڑ جناب امیر کے گھر میں ہے. جنت کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کی شاخ نہ ہو. جناب المقدس اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. خردوری کے اندر یہ چیز موجود ہے. اب فضائل ثقلین ہے اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. اپنی تمام کتابوں کو چھوڑتے ہوئے کیونکہ مجھے 10:15 بجے تک اس کو ختم بھی کرنا ہے تو میں جو اس میں مین آئٹمس تھیں وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں. اچھا اب یہ تفسیر منصوبہ جلال الدین سیوطی یہ 911 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے. اب وہ یہ لکھتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے. جنت میں ایک درخت ہے. اس کی جڑ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ بولے نا جڑ کدھر ہے اس کی؟ بولے علی علیہ السلام کے گھر میں ہے. اچھا یہ ترجمہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عربی میں وہی چیز لکھی ہوئی ہے دار علی. مزہ آئے گا آپ کو سنتے ہوئے. وہ کہتا ہے شجرۃ فی الجنت اصلھا فی حجرۃ علی. ادھر دیکھ کر تو ضرور شجرۃ فی الجنت کہ یہ جو جنت میں درخت ہے اصلھا فی حجرۃ علی. کس کے حجرے میں ہے؟ علی کے حجرے میں ہے.
اب اس کا ترجمہ جو یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لکھتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ بلند حجرہ میں ہے، جس کی جڑ بلند حجرہ میں ہے۔ اب علی کے حجرے میں اور بلند حجرے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ فرق ہے۔ اس سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ کیوں نہیں یہ جو بلند، علی کا مطلب ٹھیک ہے بلند ہے، لیکن کیا یہاں پہ علی کا نام چھوڑ کے بلند کر کے یہ سارا ہی معاملہ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں کیا؟ ایسے ہی کیا اس کے اوپر زندہ یا مردہ کے اوپر ایف آئی آر کٹوانی چاہیے؟ کیا مسلمانوں کو اس کے اوپر ایف آئی آر آج بھی 500 سال کے بعد بھی اس کے اوپر کہ یہ تو نے یا جس نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس نے تو ترجمے میں تو وہ لکھ دیا کہ دیدار علی، تو جو جس نے اس کا ترجمہ کیا اس کی شکل میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ مترجمین ہیں سید محمد اقبال شاہ، محمد بوستان، محمد انور بغدادی، یہ ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ کیا یہ لوگ جنہوں نے یہ اس کا ترجمہ کیا ہے یہ کیا قابل معافی ہیں؟ کیا قابل معافی ہیں؟ کیا آپ لوگ کا فرض نہیں ہے کہ اس کے گریبان کے اندر بات ڈال کے اس کو جوڑیں اور اس کو پوچھیں کہ کیا یہ دار اور علی کا یہی مطلب ہے؟ ایسے ہی تو نہیں ہے، کوئی لوگ تو نہیں ہے بچی ہوئی کہ پوچھنا چاہیے، سے پوچھیں انہوں نے یہ اس طرح کا ترجمہ کر دیا۔ حضرت وہ آج 3 عمر آ گئی ہے، آج زہرا کا بیٹا کربلا میں ہے۔ میرے عزیزو، معصوم جب کسی معصوم عورت کے شکل میں آتے ہیں تو یہ صرف اور صرف معصوم کی شکل میں آتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی ماں کے شکل سے اپنی ماں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ یہ بچہ مجھ سے اکثر و بیشتر مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ ان میں ایمن جو ایک دریس تھی وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اکثر بی بی کے پاس آتی اور کسی بھی شخص کو وہاں پہ میں نہ پاتی، بتا کہ بی بی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن جب دیکھتی کہ بی بی کسی سے باتیں کر رہی ہیں، ایک دن میں نے بی بی سے پوچھا کہ بی بی آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو بی بی نے بتایا کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ یہ دفعہ مسافرہ کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ کہتا ہے کہ بی بی ایمن کہتی ہیں کہ میں نماز فجر ادا کر کے باہر چلی گئی، دیکھا کہ بی بی مسئلے پہ بیٹھی ہیں، میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اسی دوران مجھے بی بی محمد صلی اللہ علیہ کے رونے کی آواز آئی تو میں دوڑ کر رہی اور بی بی سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بی بی نے بتایا کہ ابھی مجھے اس شکل والے بچے نے مجھ سے ایک الفاظ میں سلام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ پوچھا کہ وہ کون سے الفاظ تھے جن سے مخاطب ہوئے؟ تو وہ کہتی ہے کہ وہ بچہ مجھ سے اس طرح سے اس نے مجھے سلام کیا ہے، السلام علیکم یا امہ انی خود کا الاتشان۔ ایون کہتی ہے کہ میں نے بیوی سے کہا کہ اپنے بابا کے پاس میں آپ کو لے چلوں کہ وہاں جا کر ان الفاظ کیا معنی مجھ سے پوچھیں، تو بیوی فرمانے لگی کہ نہیں ابھی نہیں، ظہر کے بعد چلیں گے۔ اب جب ظہر کا وقت ہوا بیوی کے پاس گئی ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں کہتی کہ میں دوبارہ گئی بیوی کے پاس، رونے کا سبب پوچھا تو بیوی فرمانے لگی اب اس بچے نے مجھے اس طرح سے سلام کیا ہے، انا خود لے کر اڑیاں۔ بیوی رو رہی ہیں، انہیں ایمن کہتی کہ میں نے بیوی سے کہا کہ آپ اس بچے کے دادا کے پاس نہ چلیں، علی علیہ السلام کے پاس نہ چلیں تاکہ اس سلام کا جو معنی ہے وہ ان سے پوچھیں۔ تو بیوی نے فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں، مغرب کے بعد ان کے پاس چلیں گے اور ان سے اس کا مطلب پوچھیں گے۔
جب مغرب ہو گئی اس کے بعد پھر بیوی کے بہت بلند آواز میں رونے کی آواز آئی. میں دوڑتی ہوئی بیوی کے پاس گئی, پوچھا کہ اب اس بچے نے آپ سے کن الفاظ میں سلام کیا ہے؟ تو وہ فرماتی ہے کہ وہ کہتا ہے ورٹیکل زہقان, تو یہ میں تیرا زہقان بیٹا ہوں. اب بیوی ایمن بیوی فاطمہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رسول اللہ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا, اپنی جگہ پر بٹھایا, بیوی سے رو کر کہا کہ بیوی لگتا ہے کہ آج سارا دن تم روتی رہی ہو. رسول کو بیوی کا رونا برداشت نہیں تھا. اب بیوی نے فرمایا کہ بابا آج بچے نے مجھے اس طرح سے سلام کیا ہے کہ میرا رونا رو بھی نہیں رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بچے نے کیا کہا؟ تو بیوی نے فرمایا کہ صبح بچے نے سلام کر کے یہ جملہ کہا, انا بولنے کا التشان کہ میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. بیوی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ رسول نے فرمایا کہ تمہارا یہ حسین کربلا میں 3 دن کا پیاسا شدید کر دیا جائے گا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. جب بیوی نے سنا تو گریا بلند ہوا, پھر جب گریا ذرا تھما تو بیوی نے بتایا کہ زور کے وقت اس بچے نے کہا کہ انا بولتے کل اڑیاں کہ میں تیرا اڑیاں بیٹا ہوں. اب بابا اس لفظ اڑیاں کا کیا معنی ہے؟ تو رسول نے یہ کہا, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, آپ نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا اڑیاں اسے کہتے ہیں جس کے مرنے کے بعد پیراہن بھی اتار لیے جائیں. بیوی کہتی کہ اس کا بابا کوئی رونے والا نہ ہوگا. تو رسول نے فرمایا کہ ایک سجاد ہوگا, وہ بھی اکیلا اور پابند سلاسل ہوگا. اس کے بعد بیوی نے کہا جب مغرب کے بعد اس بچے نے مجھے کہا کہ انا ورٹیکل زہقان, تو اس زہقان کا بابا کیا مطلب ہے؟ یہ سن کر رسول نے علی سے فرمایا اے علی زہرا کے بازو کو تھامو. علی کہتے ہیں کہ میں نے زہرا کے بازو کو تھامنے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں کہ درے موقع کو کاٹنا مجھے آسان لگتا تھا, لیکن ان بازو کو تھامنا میرے لیے بہت مشکل تھا. جب علی نے بیوی کے بازو تھامے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ زہقان اس کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں. اللہ اکبر. بیوی نے کہا بابا جب یہ عالم ہوگا کیا بابا آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا. بیوی نے کہا کیا بابا میں ہوں گی؟ آپ نے کہا آپ بھی نہیں ہوں گے. بابا کیا علی ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ علی بھی نہیں ہوں گے. پھر فرمایا کیا حسن ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ حسن بھی نہیں ہوں گے. بیوی نے کہا جب یہ سارے نہیں ہوں گے تو میرے اس غریب پہ تو روئے گا کون؟ ازادارو رونا بیوی فاطمہ الزہرا کی تمنا ہے. وہ یہ چاہتی تھی کہ میرے اس غریب کے اوپر روئے ہوئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب یہ فرمایا کہ زہرا گھبراؤ نہیں, آپ نہیں ہوں گے. اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کے اوپر روئیں گے, جن کے بچے ان کے بچوں کے اوپر روئیں گے, جن کی عورتیں ان کی عورتوں پہ روئیں گی. اس کے بعد بیوی نے کہا اے بابا آپ ان رونے پر کو کیا دیں گے؟ یہ جو میرے اس غریب کے اوپر روئے گا اس کو آپ کیا دیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بات علی سے پوچھو کہ وہ ان کو کیا دیں گے. جب علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا بیوی یہ بات حسن سے پوچھو. جب حسن سے پوچھا تو بیوی برداشت نہ کر سکی, روتے ہوئے کہا اے بابا آپ کچھ دیں نہ دیں, علی آپ کچھ دیں نہ دیں, حسن آپ کچھ دیں یا نہ دیں, میں روزے قیامت روزے محشر اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میں اس کے رونے والوں کو جنت میں داخل نہ کراؤں. اللہ